الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات. امر بالمعروف و نہی عن المنکر موضوع سخن قرار پایا تھا. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا اور اپنے برادر ارجمند جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا، جس میں امام علیہ السلام نے اپنے خروج کا مقصد بیان فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور ساتھ بیان فرمایا کہ امت کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا. فرمایا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے. اور یہ عظیم فریضہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مطلوب تھا. اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام مصلح بن کر آئے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے اور اپنی قوم کو ہر نبی نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے گزری. لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ فریضہ کم رنگ ہوتا گیا. امت نے یہ فریضہ ترک کرنا شروع کیا اور رحلت رسول اللہ کے 50 سال بعد
امام حسین فرماتے ہیں کہ آج سب کچھ بدل گیا ہے، معروف منکر میں تبدیل ہو گیا ہے اور منکر معروف میں بدل گیا ہے۔ لوگ معروف کو منکر سمجھ رہے ہیں اور منکر کو معروف سمجھ رہے ہیں۔ معروف کی جگہ منکر نے لے لی ہے اور منکر کی جگہ معروف نے لے لی، اور یہی صورتحال آج بھی ہے کہ معاشرہ بالکل امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھول گیا ہے۔ مسلمان یہ فریضہ بھول گیا ہے، اور مؤمنین اور عزادار یہ اپنا اصلی فریضہ نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر کوئی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بات کرنا چاہے تو جھجکتا ہے کہ بالآخر جو لوگ سامنے ہیں ان کے سامنے یہ بات کیسے کی جائے۔ وہ اس چیز کو ذرہ برابر اہمیت کے قابل نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو کوئی ضروری امر ہی نہیں سمجھتے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی بحث کیسے کی جائے، ایسی گفتگو کیسے کی جائے؟ حالانکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کوئی گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ ایک مولانا، ایک خطیب 10 دن یا 5 دن یا چند دن امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر مجلس پڑھ لے، گفتگو کر لے، بحث کر لے، اس کی اہمیت بیان کریں اور یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، میری ذمہ داری یہی تھی کہ میں نے 10 دن امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر بات کر لی تھی، لوگوں کو اس اہم فریضے کی اہمیت بتانی تھی۔ یہ اس کا فریضہ نہیں ہے کہ صرف گفتگو کی حد تک امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بات کرے، بلکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ میدانی کام ہے، یہ میدانی فریضہ ہے، یہ معاشرے کے اندر فریضہ انجام دے کر دکھانے والا کام ہے۔ اور ہم تعلیمات دین میں دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہاں ذکر ہے؟ علماء نے تعلیمات دین تدوین کی ہے تعلیم کے لیے، ان میں سب سے پہلے اصول دین ذکر ہوتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، یہ 5 اصول دین ذکر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اصول دین فقط یہی 5 نہیں ہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اصول دین انہی 5 کے اندر مختص ہے، مقید ہے، اصول دین یہی 5 ہے۔ حالانکہ ہر وہ چیز جس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ اصول دین ہے۔ ایک مومن کا جس چیز پر اعتقاد ہونا چاہیے، جس چیز پر ایمان ہونا چاہیے، وہ ہمارا اصول دین ہے۔ لہذا اصول دین کی فہرست بہت طولانی ہے، فقط 5 کے اندر اصول دین
مختص نہیں ہے. لیکن ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں اصول دین یہی بنیادی 5 ذکر ہیں. اس کے بعد فروعات دین کا تذکرہ آتا ہے اور 10 فروعات ذکر کیے جاتے ہیں. ان 10 میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر 7ویں اور 8ویں نمبر پر ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا، تبرع. لیکن شاید پاکستانی معاشرے میں ان فروعات کا بھی اکثر کو پتہ نہیں ہے. گننے میں بھی ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 انگلیوں پر گن کر اصول دین شمار کرتے ہیں، پھر 10 انگلیوں پر گن کر ہم فروع دین شمار کرتے ہیں. لیکن ہم دین سے اس قدر لا تعلق ہیں کہ ہم 5 گن بھی نہیں سکتے اصول دین، اور انگلیوں پر 10 فروعات دین بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ ہماری دینداری ہے، یہ ہماری دین شناسی ہے، یہ ہمارا اپنے مکتب اور مذہب سے تعلق ہے، یہ ہماری معلومات کی سطح ہے کہ ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے کہ فروعات دین 10 ہے، اور ان میں 7ویں اور 8ویں نمبر پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اب ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ فروعات دین میں 7ویں اور 8ویں نمبر پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ آیا ہے تو عمل میں بھی ان کا نمبر 7واں یا 8واں ہے. نا، عمل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سر فہرست ہے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو تو دین ہی باقی نہیں رہ سکتا، شریعت ہی باقی نہیں رہ سکتی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بغیر نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی اہمیت بھی برقرار نہیں رہ سکتی. معصومین نے فرمایا بہا تقام الفرائض، انہی کے ذریعے سے تمام فرائض قائم ہوتے ہیں. اور امام حسین نے خطبۃ المنع میں فرمایا اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها حینها و صعبها، کہ اگر یہ دونوں قائم ہو جائیں، ان دونوں فریضوں پر عمل ہو جائیں، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ قائم ہو جائے تو دیگر تمام فرائض و واجبات قائم ہو جائیں گے، چاہے وہ فرائض آسان ہو یا مشکل. کیونکہ بعض فرائض نسبتاً آسان ہیں اور بعض فرائض نسبتاً مشکل ہے. حج نسبتاً مشکل فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ حج ہر مسلمان نہیں کرتا، ہر مومن حج انجام نہیں دیتا. اور آج کل اگر کوئی حج کرے، گزشتہ 2 سالوں سے حج سے بھی مسلمانان عالم مشرف نہیں ہو پا رہے ہیں. اس شرف سے بھی مسلمان بہرمند نہیں ہو پا رہے ہیں عالمی وبا کی وجہ سے. لیکن اگر حج کی اجازت مل جائے، مسلمانوں کو حج کرنے دیا جائے تو کافی خرچہ آتا ہے. حج پر 6, 7, 8 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں، اور اتنے پیسے لگانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہر کوئی لگاتا بھی نہیں ہے. حج واجب ہوتا ہے لیکن بہت سارے پھر بھی حج نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے لیے خدا نے واجب قرار دیا وہ فریضہ اہم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مال و ثروت اہم ہے. خدا نے حج کو واجب قرار دیا، آپ کو مال دیا، آپ کو ثروت دی،
آپ کو استطاعت دی اور پھر حکم دیا کہ آپ صاحب استطاعت ہو گئے، آپ حج کرنے کے قابل ہو گئے، اتنا مال آپ کے پاس آ گیا تو آپ حج کریں، زندگی میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جائیں، حج بیت اللہ سے مشرف ہو جائیں۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ حکم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، حج جیسے عظیم فریضے کو ہم ترک کرتے ہیں، کہتے اس کے بجائے ہم کوئی کاروبار شروع کر لیں، ہم بچوں کی شادیاں کر لیں، ہم کوئی مکان بنا لیں، ہم یہ کریں اور ہم وہ کریں۔ تو لہذا حج نسبتاً دیگر عبادات کے مشکل فریضہ ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی مشقت والا فریضہ ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں، آپ کے ہاں پنجاب میں، البتہ جس خطے سے میرا تعلق ہے، وہاں آب و ہوا بھی اس قدر گرم نہیں ہے، موسم کی اتنی شدت نہیں ہوتی ہے، لوگ کسی قدر دین کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہاں شاذ و نادر ہی کوئی روزہ ترک کرے۔ لیکن یہاں اس خطے میں اکثر و بیشتر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی مجلس ہے، لیکن امام کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں مجلس امام علی علیہ السلام میں۔ کیوں؟ کیونکہ روزے میں سختی ہے، البتہ یہاں جو عبادات سخت بھی نہیں ہیں ان کو بھی انجام دینے میں سستی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے، نماز میں کون سی سختی ہے، کون سی مشکل ہے، لیکن بعضوں کے لیے نماز بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، قرآن کہتا ہے کہ خاشعین، خضوع و خشوع رکھنے والوں کے علاوہ باقیوں کے لیے نماز بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی مشکل اور سخت ہے۔ مگر جن کا دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو گیا ہو، جن کے قلوب آمادہ اور تیار ہوں، جن کے دل ذکر خدا سے مطمئن ہوتے ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بعض ہیں جن کے دل ذکر خدا سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دل کیسا ہے؟ ہمارا دل نعوذ باللہ ذکر خدا سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ مال دنیا سے مطمئن ہوتا ہے، دنیا کی شہرت سے مطمئن ہوتا ہے، دنیا کے زرق و برق سے مطمئن ہوتا ہے، دنیا کی ہوس سے مطمئن ہوتا ہے، مال و منال سے مطمئن ہوتا ہے۔ ایسا ہمارا دل ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں تو ہمارا دل حرم خدا نہیں ہے۔ روایات میں نا القلب حرم اللہ، انسان کا دل حرم خدا ہے۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ یہ مسجد کی چار دیواری ہے، مسجد کی چار دیواری، اس چار دیواری کے اندر جو حصہ آتا ہے یہ مسجد کا حرم ہے۔ اس حرم میں مسجد کا احترام ہر ایک پر لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بھی حرم ہے، لیکن حرم خدا ہے۔ اس حرم کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں آنا چاہیے، اس حرم میں خدا کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دینی چاہیے، اس دل کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنا دل دیکھیں
تو ہمارے دل میں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، شو روم ہیں. ہمارا دل حرم خدا نہیں ہے بلکہ بینک ہے، اس میں پیسے ہی پیسے بھرے ہوئے ہیں. خواتین کا دل ٹٹولے تو وہ جیولری شاپ ہے، وہاں زیورات ہی زیورات. کیوں؟ ان کی خواہش ہی زیورات کی ہے. ہماری خواہش گاڑیوں کی ہے، مکانات کی ہے اور پیسوں کی ہے، مال و منال کی ہے. لہذا دل ہمارا حرم خدا نہیں ہے. لہذا جس کا دل حرم خدا نہ ہو، جس کے دل میں ہر چیز کے لیے جگہ ہو لیکن خدا کے لیے جگہ نہ ہو، ذکر خدا کے لیے جگہ نہ ہو، تو وہ دل عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. وہ دل یوٹیوب کے لیے تو تیار ہے، وہ دل فیس بک کے لیے تو تیار ہے، وہ دل ٹک ٹاک کے لیے تو تیار ہے، لیکن خدا کے لیے وہ دل تیار نہیں ہے. 5 منٹ کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، 5 گھنٹے یوٹیوب دیکھنے کو تیار ہے. 5 سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ کے لیے یوٹیوب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو یہ تیار نہیں. لہذا ایسوں کے لیے نماز بہت سخت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نرم دل والوں کے علاوہ باقی سب کے لیے نماز بہت ہی سخت ہے، کیونکہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. لہذا بعض فرائض سخت ہے نسبتاً اور بعض فرائض آسان ہیں. اور یہیں سے ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کی موت بھی 3 طرح سے ہے. ایک تو بدن کی موت ہے، اور یہ ہم سب کے لیے محسوس ہے، اور ہمیں اس کا پتہ نہ چلے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہسپتال میں لے جاتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا بدن مردہ ہوا ہے یا نہیں، اس کے بدن سے روح جدا ہوئی ہے یا نہیں، اسے موت واقع ہوئی ہے یا نہیں. یہ بدن کی موت ہے. ہر انسان اس موت کو لمس کرتا ہے، اس موت کو محسوس کرتا ہے. اور دوسری موت جس کا تذکرہ میں نے کیا وہ دل کی موت ہے. بدن کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب روح بدن سے جدا ہو جائے. روح کو موت کب واقع ہوتی ہے؟ جب روح ذکر خدا سے خالی ہو جائے. یہ دل کی موت ہے، یہ روحانی موت ہے. جب دل کے اندر ذکر خدا نہ ہو، خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو. قرآن نے کہا ہے مومنین سے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. ہم سب کچھ ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سب کچھ کرتے ہو، تو نے اپنی کئی پہچان بنائی ہوئی ہے. تو سندھی بھی ہے، تو پنجابی بھی ہے، تو بلوچی بھی ہے، تو ایرانی بھی ہے، تو افغانی بھی ہے، تو فلاں بھی ہے، تو فلاں بھی ہے، تو سب کچھ ہے. لیکن یہ بھی تو بتاؤ تو مسلمان بھی ہیں. ہر طرح کا لیبل تو نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے. آیا مسلمان کا لیبل تم پر لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ تم مسلمان کہلانے کے بھی قابل ہو کہ نہیں؟ تمہاری شخصیت مسلمانوں والی ہے کہ نہیں؟ نہ وہ مسلمان والی شخصیت ہماری نہیں ہے. ہم سب کچھ ہے. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سب کچھ تم ہو، لیکن یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو.
نہ مسلمان نہیں ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. تم سب کچھ پڑھتے ہو، ناول پڑھتے ہو، اپنے نصاب کی ہر کتاب پڑھتے ہو، ہر اینشنٹ کا تم مطالعہ کرتے ہو، ہر بے ایمان اور کفریات پر مبنی لٹریچر تم پڑھ لیتے ہو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کبھی تم قرآن بھی کھول کر پڑھتے ہو؟ ہر چیز میں تم غور و فکر کرتے ہو، ہر چیز کو تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ تو قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے؟ تو قرآن میں بھی تدبر کرتا ہے؟ تو قرآن میں بھی غور و فکر کرتا ہے؟ تو قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ. اگر نہیں تو رسول اللہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے پروردگار، میری امت نے، میرے نام لیواؤں نے تیری طرف سے نازل شدہ کتاب کو ترک کر کے رکھ لیا. یہ اس کتاب کی طرف گئے ہی نہیں، یہ امریکن نظام کی طرف گئے، یہ برطانوی نظام کی طرف گئے. ان کا نظام برطانوی تھا، ان کا عدالتی نظام برطانوی، ان کا تعلیمی نظام برطانوی، ان کا یہ بھی باہر سے، ان کا وہ بھی باہر سے، لیکن انہوں نے کچھ بھی قرآن سے نہیں لیا. رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مہجور رکھا، متروک رکھا، فراموش کیے رکھا. یہ قرآن کی طرف گئے ہی نہیں. یہ اپنی زندگی بنانے کے لیے قرآن کی طرف نہیں گئے، یہ اپنا گھر بنانے کے لیے قرآن کی طرف نہیں گئے، یہ اپنا معاشرہ سدھارنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں گئے، یہ اپنا نظام حکومت بنانے کے لیے قرآن کی طرف نہیں گئے، یہ اپنا نظام تعلیم ڈیزائن کرنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں گئے. لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آیا مؤمنین کے لیے وہ گھڑی آئی نہیں ہے کہ جس گھڑی میں ان کا دل خدا کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ وہ گھڑی نہیں آئی، وہ لمحہ نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا. ہر ایک کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر خدا کے لیے ان کا دل تیار ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں ان کو لذت محسوس ہو جائے، نماز میں ان کو لذت محسوس ہو، عبادات میں ان کو لذت محسوس ہو، قرآن پڑھنے میں ان کو لذت محسوس ہو، حدیث پڑھنے میں ان کو لذت محسوس ہو. آیا وہ لمحہ اور وہ گھڑی نہیں آئی ہے؟ جن کے لیے وہ لمحہ نہیں آیا، جن کا دل بھی ذکر خدا سے مطمئن نہیں ہوتا، تو ان کا دل مردہ دل ہے. اس دل کے اندر یاد خدا نہیں ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا موت کی دوسری قسم دل کی موت ہے، روح کی موت ہے، اور موت کی تیسری قسم ہے وہ ہے معاشرے کی موت، اجتماع کی موت، امت کی موت. اور فرمایا یہ موت کب واقع ہوتی ہے؟ فرمایا یہ موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اٹھ جائے. جب معاشرے میں امر بالمعروف کرنے والا نہ ہو اور نہی عن المنکر کرنے والا نہ ہو. کیوں امام حسین نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں معاشرے کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں فرمایا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کی جستجو کے لیے جا رہا ہوں. لہذا فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اصلاح کی کوشش کرنے جا رہا ہوں. اب اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے، یہ بات الگ ہے۔ اس اصلاح کے عمل میں لوگ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ میں ہر صورت میں اصلاح کی کوشش کروں گا، چاہے لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں، چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کی اصلاح کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یزید قابل اصلاح ہی نہیں ہے، یزید کا بگاڑ ختم ہونے والا نہیں ہے، یزید کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، یزید علاج کے قابل ہی نہیں ہے، یزیدی نظام ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اگر یزید ٹھیک ہو سکتا تو امام فرماتے میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جو لوگ یزید کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کرو، فوائد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، محرم ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ تو اگر آپ کے لیے محرم بابرکت ہے تو آپ کا تعلق بنی امیہ سے، آپ کی نسل بنی امیہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد، خدایا اس دن کو بنی امیہ نے بابرکت قرار دیا۔ عاشور بنی امیہ کے نزدیک بابرکت ہے، یہ بنی امیہ کا دین ہے، یہ بنی امیہ کی سیاست ہے کہ عاشور کا دن بابرکت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاشور کے دن روزہ رکھ لیا جائے، اور کتنے واقعات کو عاشور کے ساتھ چسپان کرنے کی کوشش کی کہ طوفان نوح خاموش ہو گیا کس دن؟ عاشور کے دن۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ عاشور کا دن بابرکت ہے۔ فلاں نبی سے مصیبت ٹل گئی کس دن؟ عاشور کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کا دن بابرکت ہے۔ فلاں نبی کی مشکل حل ہو گئی کس دن؟ عاشور کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کا دن بابرکت ہے۔ یہ بنی امیہ کا گڑھا ہوا دین ہے، یہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اور آج جو مفتی، جو خطیب، جو ملا یزید کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تعلق بنی امیہ سے ہے، ان کی نسل بنی امیہ سے، ورنہ یزید قابل اصلاح نہیں ہے، یزیدی نظام پاکیزگی کے قابل نہیں ہے۔ لہذا جو بھی یزید کا دفاع کرے، آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے شک یزید کے زمانے میں ہی امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن کوئی مستند تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ یزید کے حکم سے ہی امام حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ امام حسین کے قتل کا حکم یزید نے دیا ہو۔ لہذا ایسے لوگ جو یزید کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود یزید کی طرح نجس اور پلید ہو جائیں گے۔ جیسے فقہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بعض چیزیں خود بھی پاک ہیں اور دیگر اشیاء کو بھی پاک کرنے والی ہیں، انہیں کہتے ہیں مطہرات، جو خود بھی پاک ہوں اور دیگر نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، یہ مطہرات ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہے نجاسات،
اور نجاسات میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک ہو سکتی ہیں، لیکن بعض نجاسات ایسے ہیں کہ وہ پاکیزگی کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کی نجاست ختم ہی نہیں ہو سکتی، عین نجس ہے۔ ان میں کیا ہے؟ کتا، ان میں کیا ہے؟ خنزیر۔ آپ کتے کو دن رات شیمپو سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں، ہر ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، واشنگ مشین میں ڈال کر گھمائیں صاف کرنے کے لیے، لیکن کتا پاک نہیں ہوگا، واشنگ مشین ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح جو مفتی یزید کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے نہ یزید پاک ہوگا بلکہ یہ خود ہی نجس ہو جائیں گے یزید کی طرح، یہ خود لعنت کے قابل بن جائیں گے تا قیام قیامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید قیامت تک کے لیے لعنت کے قابل ہے۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ لہذا یزیدیت پاک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ امام نے اس لیے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہ کہ یزید کی۔ امت کا بگاڑ ٹھیک ہو سکتا ہے، امت کی خرابی دور ہو سکتی ہے، امت کی بیماری کا علاج ہے، لیکن یزیدیت کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے یزیدیت کا علاج یہ ہے کہ یزیدیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، نظام یزیدیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ بیماریاں بھی ہیں نا ایسی، بعض بیماریاں کسی عضو کو لگ جائیں تو ان کا علاج ممکن ہے، دوائی دے کر اس کا علاج ہو سکتا ہے، وہ عضو دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے سے وہ عضو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اعضاء کے اندر بیماری اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس عضو کو کاٹنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یزیدی نظام، یزیدی سسٹم اسی طرح کا ہے کہ اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکے بغیر اس سسٹم سے نجات پانا ممکن نہیں ہے، اس کی پلیدی اور نجاست ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا امام حسین یزیدیت کی نابودی کے لیے نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام یزیدیت کو موقع کب ملتا ہے؟ نظام یزیدیت معاشرے کا نظام کب بنتا ہے؟ ایک فاسق و فاجر، شرابی اور زانی انسان حاکم کب بنتا ہے؟ جب امت بھی ایسی ہی ہو، جب امت بھی فساد میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے اس امت پر عذاب ہے۔ کب؟ جب وہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرے، اپنا فریضہ چھوڑ دے، حق بات کی طرف نہ جائے، لوگوں کو حق کی تعلیم نہ دے، حق کی طرف نہ بلائے اور باطل سے نہ روکے، دین کو اہمیت نہ دے، احکامات الہی کو اہمیت نہ دے، تو اس معاشرے کا حال یہی ہوتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم کسی آبادی اور قریے کو نابود کرنا چاہیں، اس پر عذاب نازل کرنا چاہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم فاسق و فاجر لوگوں کو اس قریے اور آبادی پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس آبادی اور اس معاشرے پر مسلط کرتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ اس معاشرے میں، اس آبادی میں فسق و فجور انجام دے دیتے ہیں۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب ہمارا ارادہ ہو کہ ایک قریہ اور آبادی کو ہلاکت تک پہنچائے، اس پر عذاب نازل کرے، امرنا مترفیہا، تو ظالموں کو، گمراہوں کو
ان پر ہم مسلط کر دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں اپنی مرضی کا ہر عمل کرتے ہیں. آج دنیا کی حالت یہی ہے. ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں جو کسی بھی جرم سے کتراتے نہیں ہیں، جو کسی بھی ظلم و زیادتی سے کتراتے نہیں ہیں. ہے کہ نہیں ہم پر مسلط ایسے لوگ؟ یہ خدا کا عذاب ہے. ہم پر قوم ارم جیسا عذاب تو خدا نازل نہیں کرے گا. بنی اسرائیلیوں کی طرح کا عذاب خدا ہم پر نازل نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے اوپر عذاب کس طرح خدا نازل کرے گا؟ ظالموں اور جابروں اور ستمگروں کو ہم پر مسلط کر کے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری انجام دینے والے نہیں ہیں. وہ معاشرے جہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر متروک ہو تو وہاں ظالم و جابر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ان کے سروں پر سوار ہو جاتے ہیں، ان کا حاکم بن جاتے ہیں. اور یزید بھی ایسا ہی انسان تھا. یزید کو برسر اقتدار آنے کا موقع کس نے دیا؟ لوگوں نے. یہ مسلمان تھے، یہ کلمہ گو تھے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے تھے. یہ خدا کے نام لینے والے تھے، یہ رسول کا نام لینے والے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، یزید کون ہے اور حسین کون ہے. سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب کے سب خاموش رہے. یزید سے پہلے 20 سال تک اس کے باپ کو انہوں نے حکومت کی اجازت دی اور اس کے باپ کے بعد یزید کو اجازت دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرہ مردہ ہو گیا تھا. وہ لوگ مردہ ہو گئے تھے، ان کا ضمیر مردہ ہو گیا تھا، ان کا دل مردہ ہو گیا تھا. اس لیے امام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا یکمل بہ، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر امر نہیں ہو رہا؟ وان الباطل لا یتناہی عن، کیا تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا تم دیکھنے کے قابل نہیں رہے ہو کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا، نہ حق پر عمل ہو رہا ہے، نہ باطل سے روکا جا رہا ہے. یزید باطل مطلق ہے، حسین حق کے مطلق ہے. یزید باطل ہی باطل ہے، حسین حق ہی حق ہے. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے کلمہ گو ہو؟ جب ایسا معاشرہ بن جائے، جب ایسے لوگ معاشرے میں ہوں تو یزید جیسا انسان ہی برسر اقتدار آتا ہے. اور آج دنیا کی بھی حالت یہی ہے. ہر سمت ہمیں یزیدی کردار کا حامل حاکم نظر آتا ہے. ایسے لوگ مسلط نظر آتے ہیں جو فسق و فجور سے کتراتے نہیں ہیں، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے. پھر امام نے فرمایا اگر یہ صورتحال ہو تو مؤمن کو کیا کرنا چاہیے؟ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، مؤمن کو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے. پھر مؤمن کو اس ننگین زندگی پر موت کو فوقیت دینی چاہیے. پھر مؤمن کو موت کی اور شہادت کی آرزو کرنی چاہیے کہ ایسے مردہ معاشرے میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگاؤں. ہر امام نے موت کی آرزو کی، موت کی تمنا کی. امیر المومنین کو جب ضربت لگی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. ان تمام مصیبتوں سے علی چھٹکارا پا گیا. اور یہی امام حسین نے بھی فرمایا
لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، مؤمن کو اس عالم میں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ امام زمانہ ذاکرین سے اور مصائب خانوں سے ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے جد کی وداع پڑھ لیا کرو۔ 4 وداعیں اہل بیت کے لیے بہت سخت تھیں۔ ایک مدینہ سے وداع کر کے مکہ کی طرف جانا، اور دوسری وداع امام حسین کا آخری مرتبہ وداع کر کے مقتل کی طرف جانا، اور تیسری وداع اسرا کا عاشور کے بعد اپنے عزیزوں کے بے کور و کفن لاشوں کو وداع کر کے کوفہ کی طرف جانا، اور چوتھی وداع شام سے دوبارہ واپس کربلا آنے کے بعد اسرا کا کربلا کو وداع کر کے مدینہ کی طرف آنا۔ میں دوسری وداع کا تذکرہ کروں گا، امام حسین علیہ السلام کی آخری وداع۔ جب عصر عاشور امام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام گنج شہداء میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ندا بلند کرتے ہیں، یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو کہاں ہو، میرے عباس کہاں ہو، میرے علی اکبر کہاں ہو، میرے قاسم کہاں ہو، حبیب ابن مظاہر کہاں ہو۔ روزانہ میں ایک کا نام لیتا تھا، سب آ جاتے تھے، لیکن میں آج ہر ایک کا نام لے لے کر پکار رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا۔ امام تنہا رہ جاتے ہیں۔ زیارت ناموں میں ہے السلام علیک ایھا الوتر الموتور، اے وہ جو تنہا ہی تنہا ہے، جس کے تمام اصحاب و اعوان شہید ہو گئے ہیں، جو مقتل میں تنہا کھڑے ہیں، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ گنج شہداء کے بعد امام خیمے میں آ جاتے ہیں، حضرت زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب، وہ جو قمیض میں نے مدینے میں آپ کو دی تھی وہ قمیض لے آئیے۔ حضرت زینب قمیض کا سن کر کہتی ہیں، بھیا آیا آخری وقت آن پہنچا ہے، آیا جدائی کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیونکہ حضرت زینب کو کہا گیا تھا کہ جب بھی بھائی وہ قمیض آپ سے مانگ لے تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ امام فرماتے ہیں، ہاں بہنا، جدائی کا وقت آ گیا ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ حضرت زینب وہ قمیض لے آتی ہیں، امام کے حوالے کرتی، امام جگہ جگہ سے اس قمیض کو پھاڑنے لگتے ہیں۔ حضرت زینب پوچھتی ہے، بھیا یہ قمیض پہلے ہی بہت پرانی ہے، پھر آپ جگہ جگہ سے اس قمیض کو کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بہن زینب، میرا واسطہ ایسے لعین اور پس دشمنوں سے ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ میرے بدن پر میرا لباس بھی رہنے نہیں دیں، یہ میرے بدن کو عریان کریں گے، اس لیے میں اس قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ یہ لعین میری شہادت کے بعد میری پھٹی قمیض دیکھ کر شاید میرا جسم عریان نہ کرے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان لعینوں نے امام کی شہادت کے بعد اس پھٹی قمیض کو بھی امام کے بدن پر رہنے نہیں۔ پھر حضرت زینب آخری وداع کے لیے تمام خواتین کو بلاتی ہیں کہ آؤ خواتین، نواسے رسول کی آخری زیارت کر لو، فرزند رسول کی آخری زیارت
زیارت کر لو، جگر گوشے علی و بطول کی آخری زیارت کر لو، اس کے بعد حسین کا چہرہ تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تمام خواتین امام کے گرد جمع ہوتی ہیں، امام کے بوسے لینا شروع کرتی ہیں، کوئی خاتون امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہیں، کوئی امام کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں، لیکن حضرت زینب بڑھ بڑھ کر امام کے گلے کا بوسہ لیتی ہے۔ ایک دفعہ بوسہ لے کر کہتی ہے یہ نانا رسول کا بوسہ ہے، دوسری مرتبہ بوسہ لے کر کہتی ہے یہ بابا علی کا بوسہ ہے، یہ ماں فاطمہ کا بوسہ ہے، یہ بھائی حسن کا بوسہ ہے۔ امام ودا کر کے خیمے سے باہر مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت زینب بھی امام کے پیچھے پیچھے آنے لگتی ہے۔ امام جب حضرت زینب کی آواز سنتی ہے تو مڑ کر کہتے ہیں بہن زینب جب تک میں زندہ ہوں آپ نے خیمے سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے خیمے سے باہر نہیں آنا۔ امام مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت زینب پیچھے سے آواز دیتی ہے محلن محلن یبن الزہرا، اے زہرا کے لال اتنی جلدی میں مقتل کی طرف نہ جانا، ذرا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جانا، اپنے چہرے کو ہمیں دکھاتے ہوئے جانا، اپنی زیارت کراتے ہوئے مقتل کی طرف جانا، ذرا پیچھے مڑ مڑ کر ہمیں دیکھتے ہوئے مقتل کی طرف جانا۔ امام مقتل میں پہنچتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، جس طرف امام حملہ کرتے ہیں دشمن پسپا ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن امام تکبیر کی صداؤں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ امام کی تکبیر کی صدائیں جب تک بلند